السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سوال کو ڈسکس کریں گے، یا ایک ڈاؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کہ لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں برائی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ وائی اللہ ہیز کریٹڈ ایول۔ یہ بہت مشہور ایک سوال ہے۔ گاڈ آل لونگ کیوں نہیں ہے؟ اتنا سارا جو ایول ہے دنیا میں، یہ کیوں پھیلا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک پرفیکٹ ورلڈ بنا سکتا تھا جہاں پر سب اچھا ہوتا، تو پھر بھی اس نے ایسی دنیا کیوں بنائی جس میں بہت ساری برائیاں ہیں؟ ٹھیک، تو اس سوال کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ برائیاں کیا کیا ہیں اس دنیا میں۔ بہت ساری برائیاں ہیں۔ ایک تو نیچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو نیچر میں ہیں۔ کبھی ارتھکوئک آ جاتا ہے، کبھی باڑھ آ جاتی ہے، کبھی فیمن آ جاتا ہے، کبھی قحط سالی پڑ جاتی ہے، کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کوئی وائرس آ جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کورونا وائرس آیا، کووڈ-19۔ اور پھر بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہوائیں تیز چل جاتی ہیں، طوفان آ جاتی ہیں۔ پھر آتے ہیں وہ برائیاں جو انسان خود پیدا کرتا ہے، اور وہ لامحدود ہیں۔ وہ اتنی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مورلی اتنا گر جاتا ہے انسان کبھی کبھی کہ وہ خود بھی نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے۔ ریپ، مرڈر اور وارز ہوتی ہیں، سب لالچ کی وجہ سے، کسی کے لینڈ کو اپنے حصے میں لانے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دوسروں کو اوپر بہتان لگانا اور غلط کام کرنا، تو اتنی ساری برائیاں ہیں۔ لوگوں کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی ماں چلی جاتی ہیں اس دنیا سے کسی بھی وجہ سے، تو وہ بچے کتنا سفر کرتے ہیں۔ تو یہ جو اتنی سفرنگ ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، مطلب کوئی جو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اتنا برا ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی ہم برائی پر فوکس کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اتنی ساری برائیاں ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کو ایسا کیوں بنایا گیا، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ برائیاں اتنی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں جتنی اچھائیاں انسانوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جتنے اچھے سے انسان چل سکتا ہے۔ انسان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنے جذبات کو قربان کر دینا۔ محبت کا جذبہ بہت بڑا ہے انسانوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ، فیتھ جسے کہتے ہیں، وہ بہت ہے انسان کے اندر۔ اور لوگوں کا خیال بہت رکھتا ہے انسان، دوسرے لوگوں کا، یہاں تک کہ وہ جانور پر بھی بہت رحم کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو انسانوں میں اچھائیاں بھی بہت ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بیماریاں ہیں اس دنیا میں، تو وہ لوگ زیادہ ہیں اس دنیا میں جو بیمار نہیں ہیں۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ایک سفرنگ ہے، لیکن وہ لوگ جو اچھا کھا رہے ہیں، جو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، وہ زیادہ ہیں اس دنیا میں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور جو لوگ کرائم کر رہے ہیں وہ کم ہیں، اور جو ایک ڈیسنٹ لائف جی رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اتنی چیزیں جو ہیں، اگر ہم ایک پلڑے میں رکھیں ترازو کے، تو ہم دیکھیں گے کہ اچھائی اب بھی جیت رہی، اتنے برے حالات میں بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ جو برے لوگ ہیں وہ اس وقت اتنی طاقت میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک اپنا قبضہ سا کر لیا ہے، اور سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے، وہ ان برائیوں کو اتنا ایمپلیفائی کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا اس کو بوسٹ کر دیا ہے، اتنا اس کو آگے بڑھا دیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چیز تو الگ ہے، لیکن اچھائی اب بھی لوگوں میں زیادہ ہے، اس کا جذبہ بھی زیادہ ہے۔ لوگ اچھائی کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، بہت سی اچھی چیزیں دنیا میں ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں۔ ہم کبھی بھی ایک سائڈ کو نہیں دیکھ سکتے کسی بھی کوئن کی۔ یہ ہماری کسی بھی فلسفی میں، کسی بھی آرگیومنٹ میں، اگر ہم ایک حقیقت پیش کریں، حقیقت کا ایک رخ پیش کریں، تو وہ حقیقت ہی نہیں رہتی، وہ سب سے بڑا جھوٹ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم ایک رول آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جو اچھائی ہے وہ ایک رول ہے، اور جو برائیاں ہیں اس دنیا میں وہ ایکسیپشن ہے۔ ٹھیک، وہ کسی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں وہی سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہم جان لیتے ہیں کہ برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے یا بندوں کی اپنی چیز کچھ کریٹ کی ہوئی ہے، مطلب اپنی وجہ سے آتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہر معاملہ اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ تو یا تو یہ جو دنیا میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ نے بھیجی ہیں، اللہ کا انعام ہے، اور جو بری چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی آئی ہیں۔
اب یہاں پر کوئی کہے گا کہ ہمارے کو فورس کر دی گئی ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو برائیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہیں، ٹھیک، نفس تمہارا اس کا ریزن ہے۔ تو کوئی کہے گا یہاں تو کانٹرڈکشن پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے سب میری طرف سے ہیں، اور پھر بعد میں برائیوں کا ایکسیپشن پیدا کر دیا، تو یہ تو ایک کانٹرڈکشن سا پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور سمندروں میں فساد، بگاڑ پیدا ہو گیا، کسی چیز کا بگڑ جانا، تو وہ کس وجہ سے ہو گیا؟ اسی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے جب آتی ہے جب بندے کچھ غلط کرتے ہیں۔ وہ کہاں غلط کرتے ہیں تو اس کو بھی آگے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں، یہ کچھ باتیں میں رکھنے والا ہوں، ان کو سمجھنا ہے ہمیں۔ ان کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز ہم اپنے یقین میں بٹھا لیں، اور ہم یہ لوگ قبول تو کرتے ہیں لیکن اس کو دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے جس رولز سے وہ یونیورس کو چلا رہا ہے، جو ہماری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ ہمیں قبول کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ ایک وزڈم کے تحت یہ سب کچھ چلا رہا ہے، اور اس کی وزڈم جو ہے ہماری عقلوں سے بہت پرے ہے۔ تو اس رول کو ہم پہلے مان لیں، پہلے سرنڈر کر لیں اس چیز کے سامنے کہ ہم اپنی عقلوں کو مان لیں کہ وہ ایک محدود حد تک سوچ سکتی ہیں۔ پھر اس کے آگے ہم ایکسپلینیشن بھی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ بندوں کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی ہے، لیکن سب سے بڑا رول ہمیں ہر چیز میں یہی رکھنا ہے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے ہمیں اس کو جاننا ہے، جو نہیں پتہ ہے اس پہ سرنڈر کر دینا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلا ریزن جو ہے یہ اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ حقیقت مان لیں، کچھ حقیقتیں ہیں اس میں سے یہ مان لیں کہ یہ دنیا ہی پرماننٹ نہیں ہے، ٹھیک، یہ دنیا پرماننٹ ہے ہی نہیں، یہ فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی جو چیزیں ہیں جو اس میں بلانگ کرتی ہیں، اس دنیا سے جو چیزیں بلانگ کرتی ہیں وہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اس کی اچھائیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اس کی برائیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، ٹھیک۔ تو اس میں جو سفرنگ ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، ٹھیک۔ اگر ہمیشہ سفرنگ ہوتی تو پھر ہم کوشچن کر سکتے تھے کہ یہ کیوں ہے، ہمیں کیوں اتنا آزمایا جا رہا ہے انفائنائٹ ٹائم کے لیے، اور کیوں ایسا ہے۔ یہ ہمیں جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، اس میں ہم نے کچھ ٹائم کے لیے تمہیں سفرنگ میں ڈالیں گے، وہ کیوں ڈالیں گے اس کا ریزن بھی آگے ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ حقیقت جان لینی ہے کہ یہاں کی اچھائی بھی اور یہاں کی برائی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی ایک دن۔ ہمیشہ کی اچھائی اور برائی آخرت میں آنے والی ہے، جو ایک دوسری دنیا ہے۔ وہاں کی دنیا کے کانسیپٹ اس دنیا سے بالکل الگ ہیں، وہاں کی زندگی کے کانسیپٹ، دنیا نہیں، دنیا تو یہی ہے، وہاں کی زندگی کے کانسیپٹ یہاں کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ اب وہ سفرنگ آتی کیوں ہے، ٹھیک، آزمائش آتی کیوں ہے، چلیے آ رہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لاز بنا رکھے ہیں، ایک تو کچھ تو فزیکل لاز ہیں، کچھ مورل لاز ہیں۔ تو مورل تو اخلاقی ہوگا، یعنی ہمارے اخلاق سے ریلیٹڈ کرتے ہیں وہ، اور جو فزیکل ہے وہ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے، فزیکلی کیسے چل رہی ہے، چاند سورج ستاروں کا نکلنا، ہمارا سانس لینا، ہمارا پیدا ہونا، ہمارا مر جانا۔ یہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لاز جو ہیں کوئی توڑ نہیں سکتا سوائے انسان کے، کیونکہ اس کو اتنی طاقت دی گئی ہے، ٹھیک۔ انسان ایک ایکسیپشن ہے، وہ ان رولز کو توڑ سکتا ہے۔ تو جو رولز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ انسان کو اختیار دے دیا کہ انسان توڑ سکتا ہے، لیکن توڑنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک، طاقت دے دی ہے۔ طاقت اس لیے دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، ٹھیک، سفرنگ کے ساتھ۔ جب وہ توڑے گا اسے، اس کے اوپر توڑتے ہی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے اس کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سرٹن چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کھانی ہیں، جو ہماری ہیلتھ کے لیے بری ہیں، لانگ ٹرم میں وہ جا کے نقصان دیں گی ہمیں، تو پھر اس کو ہم کھاتے رہیں جانتے ہوئے بھی، اور پھر جب ہم بیمار ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں کہ یہ سفرنگ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ برائیاں رکھی ہیں، یہ بیماری پیدا ہی کیوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے ہم لوگوں کو، اور ہمیں بتا بھی دیا تھا، لوگ بھی سمجھا رہے تھے، پھر بھی ہم کھا رہے تھے، تو وہ تو ہماری اپنی غلطی ہے، ٹھیک۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر کار ایکسیڈنٹ ہو گیا،
خدا نخواستہ اس میں کچھ لوگوں کی جان چلی گئی یا کچھ زیادہ ہی زخمی ہو گیا بندہ کہ اس کی لائف آگے افیکٹ ہو گئی، اس سے کچھ لمبس اس کے خراب ہو گئے، کچھ اس کے دماغ میں کوئی چوٹ لگ گئی جس سے وہ اپنا مینٹلی اسٹیبل نہیں رہا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ٹریفک رولز فالو نہیں کیے گئے ہوں، ہو سکتا ہے فرسٹ پلیس پہ آپ کا دھیان ہی نہ ہو روڈ پر، کوئی نہ کوئی رول ٹوٹتا ہے، ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے کچھ جو رولز بنے ان کو انفورس نہ کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا دھیان نہ ہو، کسی نہ کسی کی غلطی ہوتی ہے، کوئی رول کوئی لا ٹوٹتا ہے جب جا کر سفرنگ آتی ہے۔ پھر ہم اس پر اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ اچھا، پھر بھی لاز اور رولز توڑنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں سزا دے دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے رولز ہم توڑتے ہیں، بہت سی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بہت جگہ ہم غلط جاتے ہیں، تب بھی وہ ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لیتا ہے، تب بھی وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ 100 مرتبہ اگر ہم کرتے ہیں تو 100 مرتبہ بچا لیتا ہے، اور 101 مرتبہ ہمیں سمجھانے کے لیے یا لوگوں کو بچانے کے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی بہت ڈھیلی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی، تاکہ ہم سدھر جائیں، لیکن پھر ہم جب رکتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ سفرنگ آتی ہے۔ کیونکہ ایک دم آدمی کچھ غلط کھا لے تو ایک دم اس کے افیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس کی ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوتی ہے، کھاتا ہی رہے سن ہی نہیں رہا ہے کسی کی، تو پھر افیکٹ ہو جائے گی، پھر تو آپ کو اس کے کازز اس کے ریزلٹ دکھنے لگیں گے جو کازز تھیں۔ تو دوسری پاور تو یہ ہو گئی، اور پھر جب خراب بھی ہو جاتی ہے ہیلتھ، اگر آپ کی خراب ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہیلنگ پاور دی ہے، بھولنے کی طاقت دی ہے۔ کچھ غلط ہو گیا تو بھولنے کی طاقت انسان کو دی ہے تاکہ وہ حادثہ بھول جائے۔ دوسری پاور اس کے اندر ہیلنگ کی رکھی، اس کی باڈی خود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پھر بھی توبہ کر لے، اپنے لائف سٹائل کو الگ کر لے، تو پھر یہ چیز بھی رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر بات پر پکڑ کر لیتا جو وہ کرتے ہیں تو زمین پر ایک چوپایا بھی نہیں چھوڑتا۔ اتنی غلطیاں کرتا ہے انسان، اتنی غلطیاں کر رہا ہے، اتنی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مطلب اندھے کے کر دیتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آبادی دیکھ رہے ہیں پھر رہی ہے۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ اور کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رکھی ہیں، پھر بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے باوجود، اور لوگوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں آئی، ٹھیک، اور جو آئی بھی ہیں ان کو بھی ہم اب بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایکسیپشن بھی ہے برائیوں کا، جو کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ سوچے کہ بندہ کہ آ ہی کیوں رہی ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوتی ہے، یہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اس کے اوپر کیوں آئی؟ اس نے تو کوئی لا اور کوئی رول نہیں توڑا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کیوں آئی؟ تو اس کا جواب اس طرح سے دے سکتے ہیں، کبھی آزمائش کے لیے بھی سفرنگ آتی ہے۔ پہلا جو ہم نے اسپیکٹ اس کا بتایا وہ یہ تھا کہ عذاب کے طور پر، غلطی کی اس کی پنشمنٹ کے طور پر آئی سفرنگ، لیکن دوسرا جو اسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آزمانے کے طور پر آئی، ٹھیک، ٹرائل آیا کچھ۔ تو وہ ٹرائل بھی دو طرح سے آتا ہے، ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ کے اوپر آ گئی، اب اللہ تعالیٰ کو آپ کو آزمانا ہے، کیونکہ یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے، تو یہاں کچھ بھی آئے، عذاب آئے، آزمائش آئے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، پہلے تو یہ دماغ میں رکھنا ہے، کچھ لمحے رہے گی وہ، اس پر جو آپ کا ریسپانس ہوگا وہ اس کے ریزلٹ ہمیشہ رہیں گے آخرت میں، اس زندگی میں۔ تو اگر آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس آزمائش میں آپ کا ریسپانس کیا تھا، اس کے اوپر کچھ ریزلٹ بننے ہیں آخرت کے لیے، وہ یوں آئی ہے۔ اور دوسری چیز، کبھی کبھی اس لیے آزمائش آتی ہے کہ ایک بندہ سامنے آپ کے سفر کر رہا ہے، وہ اس کی آزمائش تو ہے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی تڑپ رہا تھا، کسی کو مدد کی ضرورت تھی، تو آپ نے اس میں کیا رول پلے کیا؟ آپ نے اس کی مدد کی یا آپ اس کے تماشا بین بن کے دیکھتے رہے بس؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں آزمائش کے، کوئی بھی چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یوز لیس نہیں بنائی ہے۔
اور ہر چیز ہی فائدہ مند ہے اگر انسان خود اس میں کچھ عقل کلی نہ کرے، اس میں خود غلطی نہ کرے، خود اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے۔ جب انسان خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ چیز غلط کام کرنے لگتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال کسی چیز کا، ضرورت سے کم استعمال، یا پھر غلط استعمال۔ انسانوں کو ہی دیکھ لیں کہ ایک چھری بنتی ہے گھر کے استعمال کے لیے، گھریلو استعمال کے لیے، تو وہ بنائی کس انٹینشن سے گئی ہے کہ کسی چیز کو کاٹنے میں یا کسی سبزی کو یا پھل کو آسانی ہو۔ اب وہی بندہ اس سے کسی کو زخمی کر دے، نقصان پہنچا دے، تو یہ چھری بنانے والے کا کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، وہ اس کو اچھے کاز کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو غلط استعمال کیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھائی کے لیے بنایا، لیکن اس میں پوٹینشیل یہ رکھ دی اپنی مشیت سے، اپنی رضا سے، کہ کیونکہ بندوں کو آزمانا ہے تو اگر اس کو غلط استعمال کرنا چاہے گا بندہ تو کر سکتا ہے، ٹھیک۔ اور پھر جو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کو جو سفرنگ آئے گی، اس خود پر تو آئے گی تو عذاب کے طور پر، اس کی وجہ سے دوسروں پر آئی، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ ان کی آزمائش ہو گئی۔ تو اس کا تو عذاب ہو گیا اس کے اوپر، کیونکہ اس نے غلطی کی تھی، اور اس کی غلطی کی وجہ سے جو پریشان ہوئے ان پر آزمائش ہو گئی، تو یہ آزمائش کے طور پر ہو گئی۔ آپ نے غلطی کی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، عذاب یا جو بھی رزلٹ تھا فوراً پنشمنٹ تھی۔ دوسرے کی اس لیے لوگ رحم بھی نہیں کرتے ہیں، بندہ جا رہا ہے تیزی سے، بائک پر بہت تیزی سے جا رہا ہے، اسپیڈ لمٹ بھی اس نے فالو نہیں کی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سامنے تو اس کے سامنے گھر والوں کے سامنے کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہی باتیں ہوتی ہیں، چلاتا ہی اتنی تیز تھا، ہونا ہی تھا اس کے ساتھ، تو وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ رحم کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، غلطی اپنی ہوتی ہے، بندے ہی رحم نہیں کرتے اس کے اوپر، لیکن جو اس کی وجہ سے جس کو چوٹ پہنچی، سامنے کسی سے ٹکرایا، اس پر بہت رحم کرتے ہیں، کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہوتی، تو پھر اس بندے کی آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اپنی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ دوسروں کی، جب کوئی بندہ اگر پریشان ہے آپ کے سامنے تو آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے، میں تیری عیادت کو کیسے آتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میرا فلاں شخص بیمار تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو گویا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں مومن کے لیے، یا تو آزمائش ہے تو وہ یہ دیکھے کہ آزمائش میں مجھے کیسے صبر کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے بلند مرتبہ حاصل کرنا ہے، کیسے اللہ کو یاد کر کے اس آزمائش سے آسانی سے نکل جانا ہے۔ اور اگر عذاب ہے میرے اوپر، دیکھے کہ بھائی آزمائش ہے، یا کوئی میں نے غلطی کی تھی پاسٹ میں، یا کچھ مجھ سے غلط ہوا ہے، اس کا عذاب ہے۔ اگر عذاب ہے تو توبہ کرے، اپنی زندگی کو سدھارے، جس وجہ سے وہ آئی ہے وہ چیز ٹھیک کرے، وہاں سے اپنی اصلاح کرے۔ آزمائش ہے تو اس کو صبر کے ساتھ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرے۔ اور جو مومن ہے ہی نہیں، جو ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے تو پھر وہ تو شک میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرے گا۔ جس رب کو بھی وہ مانتا نہیں ہے تو پھر وہ مانے گا ہی نہیں، اور کہ ایسا کیسا خدا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ شکایتیں کرنے لگے گا، الجھ جائے گا، شبہات میں پڑ جائے گا، مایوس ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ تو مومن ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، جزا پر، سزا پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم لوگ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ عذاب ہے تو توبہ کریں، آزمائش ہے تو صبر کریں۔ جیسے میری جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو تھی، اس کا ٹاپک تھا اللہ از ان ایوری تھنگ، ہر چیز میں اللہ ہے، تو اس میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ کی جب تفسیر کی گئی تو اس میں نے کہا کہ جب ہم کسی چیز کی، اس دنیا میں اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اصل میں اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی، اس کے بنانے والے رب کی تعریف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس پر ایک بھائی کا سوال آیا تھا، اور بہت خوبصورت سوال تھا، بہت لاجیکل۔ وہ یہ سوال تھا، وہ کہنے لگے کہ جب ہر چیز کی تعریف اصل میں اللہ کی تعریف ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلط چیزوں کی بھی تعریف کرتے ہیں اس دنیا میں، تو پھر اس تعریف کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کہیں گے تو یہ کیا ہے، مطلب کس طریقے سے اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو ان کے سوال میں ہی جواب ہے آدھے سے زیادہ۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی گندگی کو، کہیں پر کچرا پڑتا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، تو کون دوسرا بندہ ہے جو اس کی تعریف کو کچھ ویلیو دے گا، کچھ کنسیڈر کرے گا، یا
اس بندے کو پاگل کہیں گے اور اس کی سنے گا بھی کوئی نہیں، کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے۔ تو وہ تعریف تو کچھ لوگ جو ایک ڈیسنٹ معاشرہ ہے، جو ایک نارمل پیپل ہیں، جو لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں تھوڑی سی، وہ مانیں گے ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی زنا کی تعریف کر رہا ہے، اپنے نفس کی خواہشوں کی تعریف کر رہا ہے، قتل و غارت گری کی، چوری کی، سود کے سسٹم، بینکنگ سسٹم جو چل رہا ہے، کچھ لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو گانے بجانا اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو فحاشی اچھی لگتی ہے، غلط سلط کپڑے پہننا، آدھے سے زیادہ جسموں کا دکھنا، کوئی اس کو آزادی کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی تھنکنگ اور اس کی عقل کی فطور کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ وہ چیز اچھی نہیں ہو جائے گی۔ جو چیز فیملی سسٹم کو بگاڑ رہی ہے، جس چیز کی وجہ سے فیملی سسٹم بگڑتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے رولز کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے، تو اس چیز کو کوئی اچھا کہہ رہا ہے بنا یہ جانے کہ لانگ ٹرم میں اس دنیا میں کتنا بڑا اس سے فساد پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ ڈپریشن میں، انزائٹی میں، اور جو میرج سسٹم ہے پورا ہل کر رہ گیا ہے، جو یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں، کتنا شک پیدا ہو گیا ہے لوگوں کو۔ تو اس گندگی کو جو اچھا کہہ رہا ہے، اس کی اچھائی کو اچھا مانے گا کون؟ وہ تو تعریف ہوئی ہی نہیں۔ وہ کچھ ایسا ہوا کہ کچھ پاگل ہیں جو کسی کو بھی کچھ کہہ دے رہے ہیں، اپنی نفس کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے پاگل ہیں، وہ ایک اور گناہ کر رہے ہیں، برائی کو اچھائی کہنے کا ایک اور گناہ کر رہے ہیں، تو وہ تعریف اوپر پہنچے گی ہی نہیں۔ اچھی چیز کی کوئی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ نے چیزوں کو جس طرح بنایا ہے اس طرح اس کو استعمال کیا جائے، اور جس طرح حکم دیا ہے اس طرح استعمال کیا جائے۔ پھر اس کی کوئی تعریف کرے کہ شہد میں شفا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا، تو وہ اصل میں شفا رکھنے والے کی تعریف ہے۔ ٹھیک، زنا میں لذت ہے تو زنا تو اللہ تعالی نے حکم ہی نہیں دیا ہے، ٹھیک، تو وہ تعریف پہنچے گی نہیں پڑتے۔ تو یہ جواب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ جو بھائی سوال کیا ہے، ہمیں بھی اس طرح سے کریٹیکلی سوچنے کا مادہ دے ہمارے اندر کہ ہم سوال کر سکیں، کیونکہ سوچنے والے اور سوال کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اور وہ جو بھیڑ چال ہوتی ہے وہ چلتے ہیں۔ مجھے تو بہت اچھا سوال لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقل دے، عقل سلیم دے، اور قلب سلیم دے، اور ایمان کی دولت دے۔ اللہ تعالیٰ پر شک اور شبہات، ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے، وسوسوں سے بچائے، اور ہمارے دل میں یقین پیدا کرے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق دے، جو بات غلط نکل گئی ہے ان کو ہمارے دلوں سے مٹا دے۔ باقی ملتے ہیں پھر اگلی کسی ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔